السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا اور یہ ادھر کے جو ہمارے ایشینز فیملیز ہیں، یہ کہانی کئی ایک گھروں کی کہانی ہے۔ یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہزاروں گھروں کی خاموش چیخ ہے۔ وہ خاموش جو بہتر مستقبل، زیادہ کمائی اور روشن خوابوں کے نام پر پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں چلا جاتا ہے، مگر پیچھے ایک بیوی کو تنہا، بے سہارا اور سوالوں کے بوجھ تلے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہجرت نہیں، یہ ایک ذمہ داری کا ادھورا سفر بن جاتی ہے، جس کے اثرات برسوں تک دلوں پر نقش رہتے ہیں۔ خامند کے جانے کے دن بیوی آنسو چھپا کر مسکراتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ جدائی وقتی ہے، خواب پورے ہوں گے، گھر سنورے گا، مگر وقت گزرتا ہے، مہینے سال بن جاتے ہیں اور فون کالز کم ہوتی چلی جاتی ہیں، وعدے دھندلا جاتے ہیں۔ بیوی گھر کی دہلیز پر امید کا دیا جلائے رکھتی ہے، مگر ہر شام اس دیے کی لو کچھ مدھم ہو جاتی ہے۔ بیوی کا درد صرف تنہائی نہیں، یہ معاشرتی دباؤ، ذہنی اذیت اور جذباتی بھوک کا مجموعہ ہے۔ وہ ماں بھی ہے، باپ بھی، بچوں کی تعلیم، بیماری، خوشی اور غم سب کچھ اکیلے سنبھالتی ہے۔ محلے کی نظریں، رشتہ داروں کے سوال اور معاشرے کے طعنے سب اس کے حوصلے کو آزماتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہہ دیتی ہے سب ٹھیک ہے، مگر اس کے دل میں ایک خلا رہ جاتا ہے۔ خامد اکثر یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بھیج دینا کافی ہے، مگر عورت کے لیے صرف رقم نہیں، ساتھ چاہیے، بات کرنے والا، ہمت دینے والا، سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ جب یہ ساتھ نہ ہو تو دولت بھی بے رنگ لگتی ہے، بچے باپ کے لمس سے محروم رہتے ہیں اور بیوی شوہر کے سائے کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ روم میں 21 نمبر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم انسانوں میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون محسوس کر سکو، اور پھر میں نے تمہارے درمیان مودت اور محبت اور رحمت ڈالی ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی قرآن کا حکم یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ازواج میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے ایک عورت کی، انہوں نے رات کو آواز سنی کہ وہ اپنے خامد کو پکار رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان سے جا کے پوچھا کہ ایک خامد عورت کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 4 ماہ۔ حضرت عمر نے ہر فوجی، ہر شخص کو 4 ماہ کے بعد چھٹی دینے کا اعلان کیا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ مرد وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، نیا ملک، نئی آزادی، نئی مصروفیات، سب کچھ پرانی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جب وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ صرف ایک تصویر بن کر رہ گئی ہے، دیوار پر لگی مگر زندگی سے کٹی ہوئی۔ اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ رویہ قابل سوال ہے۔ نکاح صرف قانونی معاہدہ نہیں، یہ امانت ہے۔ بیوی کے حقوق میں اس کا تحفظ، اس کی دلجوئی اور اس کے ساتھ رہنا شامل ہے۔ دوری اگر مجبوری ہو تو بھی دلوں کی قربت قائم رکھنا فرض ہے۔ بے خبری، بے رخی اور غفلت، یہ سب امانت میں خیانت کے مترادف بن جاتے ہیں۔ اور خامد جب یورپی ممالک، کہیں یونائٹڈ اسٹیٹس یا دبئی یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں جب چلے جاتے ہیں تو بیوی کے دل میں امید اور خوف ایک ساتھ جنم لیتے ہیں۔ امید اس بات کی کہ حالات بہتر ہوں گے، اور خوف اس اندیشے کا کہ لمبی جدائی کہیں رشتوں کی گرمی نہ چھین لے۔ آغاز میں فون کالز، ویڈیو چیٹس اور وعدوں کی تکرار دل کو سہارا دیتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ فاصلے الفاظ کو کم اور خاموشی کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں رہ جانے والی بیوی کا دن معمول کے کاموں میں کٹتا ہے، مگر راتیں سوالوں سے بھری ہوتی ہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، بلکہ سماجی دباؤ، خاندان کی توقعات اور بچوں کی تربیت کا بوجھ بھی اکیلے اٹھاتی ہے۔ بیمار بچہ، ٹوٹا ہوا نلکا، بہتا پانی، اسکول کا مسئلہ، گیس کے سلنڈرز کا لانا، چھوٹے چھوٹے کام، ہر فیصلہ اسی کے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ ایسے میں ایک مضبوط عورت بننے کی تعریف تو ملتی ہے، مگر اس مضبوطی کی قیمت کوئی نہیں پوچھتا۔ اکیلا پن سب سے کڑا امتحان ہے۔
خوشی کے لمحے، بچے کی کامیابی، گھر کی کوئی خوشخبری اور غم کے دن، کسی عزیز کی وفات یا اپنی صحت کی کمزوری، سب کچھ اکیلے جھیلنا پڑتا ہے۔ شوہر سے بات ہو بھی جائے تو وقت کے فرق اور مصروفیات کے باعث دل کی بات دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ بیوی مسکرا کر حال ٹھیک بتا دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ پردیس میں محنت کرتا شوہر فکر مند ہو۔ سماجی رویے بھی اس پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں۔ سوالات، کیا سرائیاں اور بعض اوقات بے جان نصیحتیں، یہ سب بیوی کے صبر کا امتحان لیتی ہیں۔ اسے ہر لمحہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ مضبوط بھی ہے اور وفادار بھی ہے، حالانکہ اصل ضرورت اعتماد، ہمدردی اور عملی سہارا ہوتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ پردیس میں رہنے والا خامد خود آسانی میں نہیں ہوتا، وہ بھی تنہائی، محنت اور دباؤ جھیلتا ہے، مگر رشتہ تب مضبوط رہتا ہے جب دونوں طرف کی مشکلات کو برابر سمجھا جائے۔ اگر خامد مالی آسائش کے ساتھ جذباتی موجودگی بھی برقرار رکھے، باقاعدہ بات چیت، فیصلوں میں شمولیت اور واپسی کی واضح منصوبہ بندی، تو فاصلے کم ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف پیسہ خوشی کی ضمانت نہیں ہے۔ خاندان کی بنیاد اعتماد، قربت اور مشترکہ وقت پر ہوتی ہے۔ اگر بیرون ملک جانا ناگزیر ہو تو بیوی کی ذہنی اور جذباتی ضروریات کو ترجیح دی جائے، کیونکہ وہ عورت جو خاموشی سے سب سنبھالتی ہے، اس کی دعا ہی گھر کی اصل کمائی ہوتی ہے۔ لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ شوہر چاہے جہاں رہے، باہر کے ملک میں رہے، پاکستان میں رہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھے، جو قرآن کا بھی حکم ہے اور اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔